بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 240 پر کلام چل رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، کفار کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنا کر ایک شخص کو راضی کیا اور اس نے حالت سجدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر ایک اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ہٹایا، اور اپنے روایت میں سماعت فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے، آپ ہٹے نہیں، یعنی وہ بچہ دانی ڈال دی تو آپ نے سجدے کو طویل کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ہٹایا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے لیے سب کے لیے نام لے کر 7 آدمیوں کا نام لے کر دعائے ضرر فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دعائے ضرر ان کے حق میں قبول ہوئی، اور غزوہ بدر میں وہ سب کے سب مارے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو لوگ مارے گئے تھے انہیں ایک کنویں میں ڈلوا دیا تھا، اندھا کنواں تھا، پانی وغیرہ نہیں تھا، تو اس میں صحابہ نے خود دیکھا کہ یہ 7 کے 7 وہاں پر موجود تھے۔ تو ہمارا ایک طویل کلام اس پر ہوا تھا، اور ہم آخر میں بس اس بات پر آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے سب چیزیں دیکھیں، 40 سال تک آپ کے عمل مبارکہ کو دیکھا، کوئی اس میں نقص نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ اسی طریقے سے 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں قلم نہیں پکڑا ہے، یہ کبھی کچھ لکھا ہو، کبھی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے ہیں، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، کبھی آپ اہل کتاب کے پاس نہیں گئے ہیں باقاعدہ۔ یہ تمام چیزیں سرکار کی نبوت پر کامل دلیل تھیں، اس طریقے سے کہ اگر آپ لکھنا جانتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے قرآن لکھ کر لے آئے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں پڑھتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے ان کتابوں سے مواد جمع کر کے ایک نئی کتاب بنا لی ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس بیٹھتے تو کہتے اپنے استاد سے سن لیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس سرکار جاتے تو کہتے کہ وہ اہل کتاب چونکہ کتاب والے تھے، انہوں نے کچھ باتیں اپنی پرانی کتابوں کی بتائی ہوں گی، تو آپ نے ایک نئی کتاب وضع کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر اس قسم کے الزام سے بالکل بری رکھنے کے لیے 40 سال تک نہ ہاتھ میں قلم پکڑوایا، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھنے دیا، نہ کوئی کتاب پڑھوائی، نہ کسی اہل کتاب کی صحبت میں آپ باقاعدہ رہے۔ 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اور اس کے بعد ایک ایسی کتاب لے کر آئے کہ جس کتاب کے مضامین کا مقابلہ کرنا وہاں کے فصحاء اور بلغاء کے لیے بھی ناممکن ہو گیا، اور ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی فصیح و بلیغ عبارت، جس سے ظاہر ہو گیا کہ جو نبی کسی سے پڑھا نہیں اور وہ آپ کے سامنے کلام کر رہا ہے، 40 سال تک کلام کر رہا ہے، اور اب بالکل ہٹ کر ایک دم ایک نیا کلام لے کر آیا ہے جو اس نے اس سے پہلے کبھی کیا نہیں۔ اس کا مطلب پھر وہ اپنے پاس سے تو نہیں بنا رہا، بلکہ وہ کسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، پھر اسی طرح آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے، اسی طرح وہ غیبی خبریں جو مستقبل کے بارے میں دے رہے ہیں اور پوری ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، تو یہ ایک بدبختی کی بات تھی۔ میں اسی پر آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ تو یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں نا، ہم تسلیم بھی کر چکے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، پھر اس کے باوجود ہمارا رویہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ اور اس پہ میں ایک مثال سے سمجھا رہا تھا کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی بابا جی آ جائیں اور وہ بابا جی آ کر ہمیں ہمارے معاملات کی خبر دینا شروع کر دیں، مثلا کسی کو کہیں کہ بیٹا تمہاری نوکری نہیں ہے اس وجہ سے پریشان ہو، جب تمہارے ہاں بچہ نہیں ہے اس وجہ سے پریشان ہو، پرسوں تمہارے گھر میں لڑائی ہوئی تھی اور تمہارے شوہر نے یہ کہا تھا، تم نے یہ جواب میں کہا تھا، عورت کہ واہ بھی بالکل صحیح بتایا، ایسے 10-15 خبریں دے دیں تو کیا ہوگا، پورا محلہ وہاں پہ جمع ہو جائے گا اور ان کو منتیں کرے گا، حضور کچھ اور بتائیے۔ اور اگر وہ بابا کہے نہیں پہلے کھانا لے کر آؤ، 50 قسم کے کھانے آ جائیں گے، یعنی جو وہ کہے گا کوشش کریں گے پورا کریں تاکہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ایک عام سا شخص جس کی چند خبروں پر ہم اسے بزرگ تسلیم کر کے اس کی فوری طور پہ اطاعت کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر وہ مشقت والا کوئی عمل کہے، مثال کے طور پہ کوئی بہن کے بچہ نہیں ہو رہا اور بابا جی نے کہا کہ تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا، پوری رات جاگ کر 7 راتوں تک یہ عمل کرنا پڑے گا، وہ عورت کہے گی جی میں کرنے کے لیے تیار ہوں،
اور کرے گی بھی اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں یہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا، تو اس کی یقین کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ تو اب جب ایک عام آدمی کے بارے میں ہم یہ تاثرات رکھتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کی بات کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، اور وہ جو باتیں ہمیں کہہ رہا ہے اس میں چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو، ہم اسے خوش دلی سے قبول کر کے عملی طور پہ اس کو نافذ بھی کر رہے ہیں، اس کو ثبوت بھی دے رہے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں وہ تو سرکار کے قدموں کی گرد کی برکت سے بزرگی ان کو حاصل ہوئی ہے، ان کا کہنا ہم کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں صحیح طریقے سے تسلیم نہیں کرتے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں کون سی ایسی مزید دلیل درکار ہے کہ پہلے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نبی کا کہنا مانیں؟ تو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اخروی معاملات پہ ہزاروں چیزوں کی خبر دے رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بروز قیامت تم سے تمہاری نماز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اگر اس میں یہ مکمل ہوئی تو آگے منزل آسان ہے، اگر اس میں خسارہ ہوا تو آگے نقصان ہے۔ لیکن ہمیں کوئی کان پہ جوں رینگتی ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی مصروفیات نماز سے دور کر دیتی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا۔ آپ اندازہ کریں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا پکا کافر، حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو کفر کی طرف مائل رکھتا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے روکتا تھا، اور ابی بن خلف یہ گستاخ رسول تھا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نماز قضا کرے گا، جان بوجھ کے قضا کرے گا اور توبہ بھی نہیں کرے گا، تو ایسا شخص کافر کے ساتھ، کفر کی دعوت دینے والے کے ساتھ اور گستاخان رسول کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن ہم ان باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ 2020 میچ آ رہا ہو پاکستان کا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے یکسوئی کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیں گے اور ناچیں گے اور شور مچائیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اسی مسلمان کو کہیں کہ صرف 5 منٹ کے لیے تم فجر کی نماز پڑھ لو، 10 منٹ میں ظہر کی نماز پڑھ لو، 10 منٹ میں عصر کی نماز پڑھ لو، 20 منٹ میں 10 منٹ میں 15 منٹ میں مغرب پڑھ لو، 20-25 منٹ میں چلو عشاء پڑھ لو، وہ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اور یہاں نفس و شیطان ہے۔ گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے نفس و شیطان کو زیادہ اہمیت دے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر ہم میں اور ان کفار میں ایک چیز تو مشابہ ہو گئی کہ انہوں نے بھی مکمل طور پہ نبی کو نہ پہچان سکے، نہ جان سکے۔ اگر مکمل پہچان لیتے تو کبھی اس قسم کی حرکتیں وہ نہ کرتے۔ تو ہم بھی اس کا مطلب کلمہ پڑھ چکے ہیں، اپنے آپ کو بعض اوقات محب رسول بھی کہتے ہیں، عاشقان رسول بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ہم نے بھی ابھی تک عظمت رسول کو سمجھا نہیں ہے، ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہمارے قلب میں راسخ نہیں ہوئی ہے۔ جس دن یہ راسخ ہو جائے گی اس دن ہمارا عمل ویسا ہوگا جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا کہ سرکار کی زبان سے کچھ نکل گیا تو بس پورا کرنا ہے۔ اس چیز پر ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے کہ باب البزاقی والمخاط ونحوہ فی الثوب، کہ کپڑے میں کچھ منہ سے جو کچھ نکلے اس کو لے لینے کا باب۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے انسان نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ تھوک آ گیا مثال کے طور پہ، تو اب وہ کیا کرے؟ جیسے حالت روزہ میں خاص طور پر آ جاتا ہے، تو اب ایسا اگر کوئی چادر اوڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو انسان چادر میں اس کو لے سکتا ہے، جو بظاہر ایک مطلب کراہت والا عمل صحیح لگتا ہے، لیکن اب وہ کرے کیا؟ قرات میں معنی بن جاتی ہے منہ کا، اچھا تھوک بھی نہیں سکتے ہیں، بعض اوقات مسجد میں ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو یہ گویا کہ ایک شریعت نے ہمیں حل بتایا ہے کہ اس طرح تھوک وغیرہ لیا جا سکتا ہے کہ کپڑے وغیرہ میں، اور اس کو زمین پر نہ گرنے دیا جائے، آلودہ نہ ہونے دی جائے، بعد میں جا کے کپڑا وغیرہ دھو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں۔ اس پہ پہلے حدیث بعد میں لے کر آئے ہیں، پہلے ایک چھوٹا سا ذکر کرتے ہیں کہ عروہ نے کہا کہ حدیبیہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے لیے، کہ اس نے آ کر یہ دیکھا، آپ کو تھوڑا سا میں پہلے پس منظر عرض کر دیتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، تو کفار نے منع کیا ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے اور یہاں ایک معاہدہ کریں گے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے عروہ
بن مسعود ثقفی یہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر ملاحظہ کیا کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور اس نے گفتگو بھی کی تھی، تو اس کا ایک منظر یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور بعد میں یہ صحابی ایمان لے آئے تھے، میں نے پچھلی دفعہ 2 3 4 5 6 پروگرام پہلے ان کے بارے میں پوری تفصیل ذکر بھی کی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب آ کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے دہن اقدس سے کچھ نکالتے تھے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا تھا، اور وہ صحابی اس کو اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا تھا۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پاکیزہ اور بہت خوشبودار بنایا تھا۔ ہمیں اپنے اوپر تو ان کو قیاس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جو قیاس کرے، جو کہے نا کہ ہمارے نبی ہماری مثل تھے، وہ بالکل بے وقوف انسان ہے، اس لیے کہ بشر ہونے میں یقیناً ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، لیکن یعنی تمام نبی بشر ہیں، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن اس میں بھی ہماری ان کی مماثلت نہیں ہے، ہماری بشریت ناقص ہے، ان کی بشریت انتہائی درجے کی کامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کے لعاب دہن اقدس سے خوشبو، اور اتنا مبارک وہ لعاب دہن اقدس ہے کہ جس پانی میں مل جاتا تھا میٹھا ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے لعاب دہن اقدس کسی کی آنکھ پہ لگایا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی، کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگا دیا تو پنڈلی ایسی جڑ گئی، ایسی مضبوط ہو گئی کہ پھر اس کے بعد وہ ہلی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح جسم سے جو خوشبو برآمد ہوتی تھی، آپ کا پسینہ مبارکہ اتنا خوشبودار، جیسے بعض روایتوں میں کتاب الشفا وغیرہ میں روایات مل جائیں گی کہ بعض اوقات تو جن کے پاس عطر نہیں ہوتا تھا وہ آپ کی پسینے کو جمع کر کے لگاتے تھے تو عطر کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ تو اسی تناظر میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جسم کے حصے میں جو آپ کے بدن سے چیزیں جدا ہو رہی ہیں، چاہے وہ بال ہے، چاہے وہ لعاب دہن اقدس ہے، اتنا بابرکت ہے کہ جو اس سے برکت حاصل کرتا تھا وہ عرصہ دراز تک اس کے فیض سے فیضیاب ہوتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح معاملہ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا تھا کہ کپڑے میں منہ سے جو کچھ نکلے اس کو لے لینے کا باب۔ تو یہ سمجھا رہے یہ ہیں کہ اس میں اگرچہ کپڑے کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس صحابہ کرام نے ضرور اپنے ہاتھوں پر لیا ہے اور اس کو حصول برکت کے لیے جسم سے لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کو برکات عطا فرمائی ہیں۔ اس پر حدیث نمبر 241 لے کر آئے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارکہ میں لعاب دہن اقدس لیا ہے، یعنی کسی مصلحت کی بنا پر آپ نے لیا ہے، اور یہی اس باب کا عنوان بھی ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، نبیذ اور نشہ آور مشروب کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کا باب۔ دیکھیں نبیذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کھجور پانی میں ڈال دیں اور چھوڑ دیں، اور ان کھجور کی مٹھاس اس پانی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منقع ہوتا تھا، اسی طرح لوگ شہد ملا کے تھوڑی دیر چھوڑتے تھے، شہد کا اثر پانی میں آ جاتا تھا، اسے شہد کا نبیذ کہا جاتا تھا۔ کشمش کا نبیذ ہوتا تھا، منقع کا، اور اس طرح گیہوں وغیرہ کا، تو یہ نبیذ ہوتے تھے۔ تو اس میں کھجوروں کا یہ اس طرح عرب لوگ شربت سا سمجھ لیں تیار کر لیا کرتے تھے، منقع، شہد، گندم، جو، ان کو پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیا کرتے تھے، ان کا اثر پانی کے اندر آتا تھا، پھر اس کو وہ پیتے تھے، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو پکاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو بہت عرصے تک پانی میں چھوڑیں تو بسا اوقات نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جب تک نشہ پیدا نہیں ہوگا اس کو صرف نبیذ ہی کہیں گے، جب نشہ پیدا ہو جائے گا تو مسکر بھی کہیں گے۔ مسکر مانے نشہ دینے والی چیز۔ تو اس نبیذ سے مثال کے طور پہ آپ نے رات کو کھجوریں بھگو دی اور صبح آپ نے تھوڑا چکھا تو کھجوروں کی مٹھاس اس میں آ گئی، آپ نے کھجوریں نکال لی، اب آپ نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تو کیا ہم تیمم کریں یا اس نبیذ تمر سے یعنی کھجوروں کے شربت سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جب تک یہ نشہ آور نہ ہو اور گاڑھا نہ ہو جائے، اگر پتلا ہے، رقت ہے اس میں، تو بالکل اس سے وضو ہو سکتا ہے، کیونکہ کھجور پاک چیز ہے
یا گندم وغیرہ جو ہے یہ پاک چیزیں، اور پاک چیز کا تھوڑا بہت اثر اگر پانی میں آ جائے جس سے اس کے رقت اور سیلان متاثر نہ ہو، رقت یعنی پتلا پن، سیلان مانے بہنے کی قوت متاثر نہ ہو، تو اس سے بالکل وضو ہو سکتا ہے۔ اور ہماری دلیل اس پر یہ ہے کہ دیکھیں سمندر کا پانی بعض اوقات آپ اٹھا کر دیکھیں برتن میں گرین کلر کا ہوتا ہے، بعض جگہ بلو کلر کا ہے، بعض جگہ بلیک کلر کا ہے، یعنی پانی کا رنگ مختلف چیزوں کے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی میں اگر کوئی پاک شے مل جائے اور تھوڑا بہت اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو جائے تو اس سے پانی وضو کے قابل ہونے سے باہر نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، جنہوں نے دریا دیکھے ہیں، دریا سندھ ہے، دریا چناب ہے، راوی وغیرہ ہے، ان میں کتنی گرد ہوتی ہے، اتنا مٹیالہ پانی ہوتا ہے، صاف ستھرا پانی تو نہیں ہوتا، مٹی والا پانی چل رہا ہوتا ہے۔ بتائیے اس سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل جائز ہے، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے، حالانکہ مٹی اس پہ اتنی غالب نظر آتی ہے کہ پورا رنگ ہی مٹیالہ ہو جاتا ہے، شفاف پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مٹی چونکہ پاک ہے، وہ پانی کے ساتھ ملی، اگرچہ اس کا رنگ پانی کے اوپر غالب آ گیا لیکن پھر بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ پانی کا پتلا پن بھی ختم نہیں ہوا اور بہنے کی صلاحیت بھی ختم نہیں ہوئی، یعنی گاڑھا نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے بس یہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی منقع کھجور وغیرہ ملا بھی لی گئی اور اس سے اس کا پتلا پن اور بہنے کی قوت پہ فرق نہیں آیا تو بالکل جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ نشہ آور ہو جاتا ہے پھر منع ہے، کیونکہ پھر وہ اس کا نام بدل جاتا ہے، پھر وہ شراب کی قسم میں چلا جاتا ہے، اس کا نام شراب ہو جاتا ہے، اور تو اس سے نام جب بدل جائے پانی کا تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ ورنہ اگر تھوڑی بہت اس میں اسمیل آ گئی، کھجوروں کی مثال کے طور پہ یہ مٹھاس آ گئی ہے اور پانی اپنی رقت اور سیلان پر باقی ہے تو فرض ہے کہ اس پانی سے وضو کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نبیذ سے وضو کرنا بہرحال ثابت ہے، اس لیے احناف کے پاس یہ دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار فرماتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ لا، یہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر تائید کی حدیثیں لے کر آتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کے مسلک کے مطابق ہے کہ باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، نبیذ اور نشہ آور مشروب کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کا باب۔ تو ہم بھی ایک صورت میں نبیذ سے وضو کو ناجائز کہتے ہیں جب وہ گاڑھا ہو جائے پانی، اور اسی طرح نشہ آور ہو جائے تو ہم بھی منع کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جو فرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، بقیہ تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔